السلام علیکم دوستو، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس دعا کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ سننے والے میری بات سمجھ لیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179۔ اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انسان، ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے غور نہیں کرتے، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے غور نہیں کرتے، یعنی ان سے سوچتے نہیں۔ سوال یہاں پہ بہت لوگوں کا ہوتا ہے کہ دل سے تو ہم سوچتے ہیں نہیں، سوچتے تو ہم ہیں دماغ سے۔ یہاں پہ قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ بات سائنسی اعتبار سے غلط ہے۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات زبان جو ہے، ہر زبان وہ سائنس کے خلاف ہوتی ہے۔ سائنس کی زبان ایک خاص قسم کی زبان ہوتی ہے اور انسانی زبان اس سے الگ ہوتی ہے۔ انگلش، فارسی، عربی، اردو ساری زبانیں اس سے الگ ہیں۔ جیسے آپ کسی سے کہو اس نے میرا دل توڑ دیا، تو سائنٹیفک زبان میں تو یہ بات غلط ہے نا۔ آپ کا دل توڑ دیا تو چلو ہسپتال جا کے چیک کرتے ہیں ٹوٹا ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ چیک کریں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اگر کوئی یوں کہے کہ آپ نے میرا دل چرا لیا، یا اس کام کرنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا، دل میلا ہو رہا ہے، دل پر بوجھ ہے، یہ سائنس کی زبان نہیں ہے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دل کا لفظ لٹریچر میں یعنی ادبی زبان میں، ہر زبان میں جذبات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دل ایسی جگہ ہے جہاں پہ سارے جذبات ہوتے ہیں۔ میرا دل خوش ہے، میرا دل اداس ہے، تم نے میرا دل توڑ دیا، تمہارے سینے میں تو دل ہی نہیں۔ دنیا کی ہر زبان میں جب دل کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سائنس کے خلاف ہوتی ہے۔ دل کی بات ہو رہی ہوتی ہے جذبات سے متعلق، جذبات کے اظہار کے لیے، احساسات کے لیے، محبت کے لیے، نفرت کے لیے۔ قرآن نے جب دل کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے جو اصل حقیقت ہے۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہماری حقیقت کے دو پہلو ہیں، ایک جو دیکھا جا سکتا ہے اور دوسرا جو نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایک ہے عالم شہود، عالم شہود دیکھی جانے والی دنیا، اور دوسرا ہے عالم الغیب، عالم الغیب اندیکھی دنیا۔ دیکھے جانے والی دنیا میں میں آپ کو بھی دیکھ سکتا ہوں، آپ مجھے بھی دیکھ سکتے ہو۔ اندیکھی دنیا میں یہاں بھی فرشتہ ہے، یہاں بھی فرشتہ ہے۔ یہ دونوں حقیقتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ شیاطین ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 میں فرمایا، وہ یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ یعنی اس کی ذریت وہاں سے تم پر نظر رکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ فرشتے ہیں، وہ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے۔ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔ اور سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں، اور اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کا سارا مقصد ہی انسان کی حفاظت کرنا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے رزق بھیجتے ہیں، اپنی قدر بھیجتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ رزق کا ایک پہلو، ایک چیز تو ہمیں نظر آ جاتی ہے، بارش، لیکن
हर तरह का रिज्क आसमान से नाजिल हो रहा है। सूरह नंबर 97 की आयत नंबर 4 में फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। उस रात में उतरते हैं फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। लैलतुल कदर में अल्लाह के सारे फैसले नीचे आ रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं आते हुए? नहीं, वो गैब की दुनिया है। तो एक है देखी हुई हकीकत जो EKG स्कैन के अंदर, या आप अपना एक्सरे कराएंगे तो इसके अंदर वो देखी हुई हकीकत देख सकते हैं। इंसान के अंदर दो हकीकतें हैं, एक हमारा जिस्म है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, डॉक्टर के पास ले जाके इसका चेकअप कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो, और एक है आपके अंदर ही, मेरे अंदर ही एक अनदेखी हकीकत जिसको रूह भी कहा जाता है, जो फूंक की सूरत में आती है। और इस रूह के बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं। एक पहलू का जिक्र कुरान दिल के लफ्ज से करता है, कल्ब, और कुरान के इशारात से वाज़े है कि रूह का मस्कन, मकान कल्ब है, दिल है, यानी इंसान के हैवानी वजूद के अंदर रूह का ताल्लुक बहरहाल इसके कल्ब के साथ ही है। जैसे सूरह हज की आयत नंबर 46 में फरमाया, तो क्या ये लोग ज़मीन में घूमे फिरे नहीं हैं कि होते इनके दिल जिनसे ये समझते, या होते इनके कान जिनसे ये सुनते। तो असल में आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों के अंदर है। ईमान का ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिल से लगाया है, लेकिन ये जिस्मानी दिल नहीं है। देखें, एक है जिस्मानी दिल, इस तरह समझ लें, एक है जिस्मानी दिल और एक है रूहानी दिल। एक है जिस्मानी आँख, ये वाली, एक है रूहानी आँख। एक है जिस्मानी कान और दूसरे हैं रूहानी कान। इस आयत मुबारका में कौन से दिल, कौन सी आँख और कौन से कानों की बात हो रही है? रूहानी कानों की बात हो रही है। देखें, जो काफिर है वो देख तो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं इनके पास आंखें हैं मगर इनसे देखते नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो कुफ़ार हैं वो अंधे हैं, लेकिन रूहानी नुक्ता नज़र से अंधे हैं। जिस्मानी आंखें तो इनकी हैं, रूहानी आंखें इनकी बंद हैं। लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा, इनके दिल हैं जो गहराई में समझते नहीं हैं। फ़िक़्ह, जिसको उर्दू में हम फ़िक़ा कहते हैं, अल फ़िक़्ह वो असल में लफ्ज़ है गहराई में किसी चीज़ को समझने का। फ़क़ी यानी इल्म फ़िक़ा का आलिम, जो गहराई में तह तक जाके किसी बात को समझ ले। तो कहा कि इनके दिल बात की गहराई में जाकर नहीं समझते, यानी वो दिल सतह पर देखकर सोचते हैं कि बात इनको समझ में आ गई। ऐसे जैसे कोई समंदर के पास जाए, अब सारा समंदर इसे नज़र आ रहा है और इसके जहन में आए कि अब मुझे सारा समंदर समझ में आ गया, मुझे पता है क्या है, लेकिन इसने इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा भी नहीं किया। सतह देखकर वो कहे कि मुझे सब मालूम है, लेकिन इसको गहराई का इल्म नहीं है। यानी इनके दिल ऐसे हैं जो ज़ाहिर देखते हैं और इसकी जो गहराई है इसका इनको कोई इल्म नहीं होता। सूरह रूम की आयत नंबर 7 में इसी हकीकत की तरफ इस तरह बात की गई है, ये तो दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी को जानते हैं और आखिरत की तरफ से गाफिल हैं। और सूरह नजम की आयत नंबर 30 में फरमाया, इनके इल्म की इंतहा यही है, यानी जिस चीज़ को आप देख सकते हो बस इतनी ही इंतहा है, इसके अलावा वो नहीं जानते। तो हमारे दो तरह के दिल हैं, एक तो ये वाला है जो धक धक कर रहा है, और दूसरा है जिसके अंदर ईमान है, जिसके अंदर रूहानियत है, जिसके अंदर बात को समझने की सलाहियत है। जिस तरह आपके अंदर दो पहलू हैं, हर चीज़ में दो पहलू हैं, एक ज़ाहिर और एक बातिन। और अगर दिल पाक हो तो आपको इसका बातिन भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप इसके पीछे क्या हकीकत है वो भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी।
اگر دل واقعی ایسا ہو جس میں فکر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بدل جاتی ہیں، کان بدل جاتے ہیں۔ آیت میں کہا کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، یعنی ان کی آنکھیں ایسی ہیں جو دیکھ نہیں سکتی۔ اسے میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو واضح کرتا ہوں۔ فرض کریں میں کسی ایسی جگہ سے گزر رہا ہوں جہاں مجھے گھاس پھوس نظر آ رہی ہے، وہیں سے کوئی عیسائی گزر رہا ہوگا، کوئی ملحد گزر رہا ہوگا، کوئی کافر گزر رہا ہوگا، کوئی مشرک گزر رہا ہوگا، اس کو بھی گھاس نظر آ رہی ہے، مجھے بھی گھاس نظر آ رہی ہے، فرق تو کوئی نہیں۔ لیکن اگر میں گھاس کو دیکھوں ایمان کی نظر سے، وہی آنکھیں ہیں، ایمان کی نظر سے دیکھیں گے تو میرے ذہن میں آئے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح مجھے دوبارہ زندہ کرے گا جیسے اس نے اس گھاس کو زندہ کیا ہے مٹی میں سے، اسی طرح مجھے اور آپ کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اب وہ گھاس میرے لیے آخرت کا خطبہ بن گئی۔ بس دیکھنے سے ہی مجھے یاد آ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح زندہ کرے گا جس طرح اس کو کیا ہے، اس طرح لاتا ہے مجھے واپس۔ اب جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو صرف گھاس نظر آ رہی ہے، جس کے پاس ہے اسے اللہ کی خلاقی اور آخرت بھی نظر آ رہی ہے اسی چیز میں، کیونکہ ایک کے پاس وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتا ہے، اور دوسرے کے پاس ایسی آنکھیں نہیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ وہی بات جو آپ سنو اور آپ کی زندگی بدل جائے۔ اللہ کے کلام کی کوئی آیت ہو سکتا ہے آپ سورہ فاتحہ پر غور کر لیں اور آپ کی ساری زندگی بدل جائے، آپ کے پاس موقع ہے، لیکن چونکہ ان کے دل بند ہیں، آنکھیں بند ہیں اور کان بند ہیں، جسمانی نہیں، ان کانوں سے تو جو بات آپ سن رہے ہو وہ بھی سنے گا، لیکن اس کو وہ مذاق لگے گا، اس کو وہ باتیں بیکار لگیں گی، وہ کہے گا میں کیوں ان باتوں پر اپنا ٹائم ضائع کروں، اس کو ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دماغ استعمال نہیں کر رہے، دماغ سمجھ رہا ہے، دماغ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، انکار کہاں ہو رہا ہے، دل میں ہو رہا ہے، دل بند ہے، علم کا دروازہ کھلا ہے، یہاں پر دل کی بات ہو رہی ہے۔ بے شک قرآن میں نصیحت، یاد دہانی ہے۔ سورہ نمبر 50 آیا، یقیناً اس میں یاد دہانی ہے اس کے لیے جس کا دل ہو یا جو توجہ سے سنے حاضر ہو کر، یعنی دل کا صاف ہونا ضروری ہے، تبھی تو دل پر اثر ہوگا۔ یہ بھی قرآن کریم کا بہت ہی عظیم معجزہ ہے۔ یہ واحد کتاب ایسی ہے دوستو جو علمی بات بھی کرتی ہے، روحانی بات بھی کرتی ہے، اور ان کو الگ نہیں ہونے دیتی۔ ایک ہی آیت میں علم کا سمندر، اور وہی آیت کوئی بھی عام آدمی، کوئی کسان، کوئی ٹیکسی ڈرائیور، کوئی بھی غیر عالم سن لے، بلکہ اس کا ترجمہ کوئی غیر مسلم بھی سن لے، اس کو رونا آ جائے۔ اور اسی آیت میں آپ کو کسی عالم کی تحقیق کے کئی صفحے مل جائیں گے۔ اسی آیت کو کسی نے نماز میں کھڑے ہو کر سنا، اگر اسے مطلب معنی معلوم ہے تو اس کا دل رونا شروع ہو گیا۔ اسی کے اندر علم، اسی کے اندر دل پر اثر کرنے والی بات، اسی سے دماغ پر اثر، اسی سے دل پر۔ یہ عجیب دل لبھانے والا معجزہ ہے قرآن کا، دونوں کو الگ نہیں ہونے دیا۔ آپ نے سنا ہوگا سورہ فاتحہ کے آخر میں دو قوموں کی طرف اشارہ ہے، المغضوب علیہم اور الضالین۔ عیسائی بنیادی طور پر دل کے اچھے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل پر تنقید نہیں کی۔ ان کی کم علمی کی وجہ سے یا علم میں خلل کی وجہ سے وہ غلط راہ کی طرف چلے گئے، ضالین کہا ہے انہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا دل خراب ہے، بس راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ بات کہی ہے، یہ تنقید ہے ان کی۔ دوسری قوم
جس کی طرف اشارہ ہے جن کے علماء کے پاس کتاب کا علم اتنا تھا کہ ان کو احبار کہا جاتا تھا، اتنا علم ہونے کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اسی لیے ہمیں امت معتدل بنایا ہے، چیزوں میں توازن برقرار رکھنے کی تعلیم دی ہے، اور انسان کے اندر عقل اور دل کی جو جنگ ہو رہی ہے ان دونوں کو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے کلام سے اسی کو بیلنس کیا ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں طلاق کی باتیں ہو رہی ہیں، نکاح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 235 کے آخر میں فرمایا اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو۔ اور بار بار کہا گیا اللہ کا تقوی قائم رکھو، جیسے سورہ آل عمران میں کہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دماغ میں؟ وہ تو دل میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کیا۔ دیکھیں سورہ بقرہ میں بات ہو رہی تھی قانون کی، قانون سے دل کا کیا تعلق ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا یہ بھی اس کلام کا دل لبھانے والا معجزہ ہے، الگ نہیں ہونے دیتا، اسے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جو بات عقل کی ہو رہی ہے اس کے ساتھ دل کی بات جڑی ہے، جو بات دل کی ہے اس کے ساتھ عقل کی بات جڑی ہے، دونوں کو ساتھ کر دیا۔ ابھی پہلے جس آیت کا میں نے حوالہ دیا تھا ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اس سے فوراً پہلے آپ دیکھیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ سوچنے سمجھنے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ دماغ سے، یعنی پہلے عقل کی بات کی، پھر اس کے ساتھ ہی دل کی بات کی، دونوں کو ملا دیا۔ سورہ آل عمران کے آخر میں آیت نمبر 191 میں فرمایا جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ پھر کہا اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے، یعنی سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ سوچ کہاں پہ ہوتی ہے؟ دماغ میں، یہاں پہ۔ دونوں کا بیلنس، دونوں کو ساتھ ساتھ۔ خیر اس آیت مبارکہ میں بات ہو رہی ہے دل کے بند ہونے کی، اور اگر ایک دفعہ دل بند ہو جائے تو آپ کی سوچ صحیح رستے سے ہٹ جاتی ہے۔ دل اگر پتھر ہو جائے تو آپ کی سوچ لازمی غلط طرف جائے گی۔ جیسے فرض کریں اگر انسان کے دل سے رحم نکل جائے، رحمت نہ رہے، تو پھر تو وہ کیمیکل ویپن بھی بنا سکتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں شفقت نہ رہے، انسان کے دل میں انسانیت کا خیال نہ رہے، تو وہ ایسا بزنس بھی چلا سکتا ہے جس سے کروڑوں خاندان دیوالیاں ہو جائیں۔ اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کا جینیس، عقل مند دماغ جو ہے، جس نے اتنا بڑا بزنس بنا لیا، دماغ تو اس کا چل رہا ہے لیکن دل پتھر ہو چکا ہے۔ اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اب وہ اس دماغ کا استعمال کر رہا ہے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے، اقتصادی فائدہ، معاشی فائدہ اٹھانے کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے پاس ایک ایجنڈا ہے، ایک مقصد ہے، اور اسے پورا کرنے کے لیے اس کے پاس بہترین دماغی صلاحیت ہے۔ یعنی دل اگر بند ہو جائے تو آپ کسی بھی طرف جا سکتے ہو۔ جیسے سائنس ایک علم ہے، سائنس سے آپ انسانیت کی مدد بھی کر سکتے ہو، اور اسی سائنس سے انسانیت کو برباد بھی کر سکتے ہو۔ آپ کے پاس چوائس ہے۔ فرق کیا ہے دوستو؟ کسی کا دل سخت ہے، کسی کا دل نرم ہے، بس اتنا فرق ہے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سائنس کو وہ ترقی دکھا دی ہے جس کا ہم کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔
دیکھتے ہی دیکھتے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہاں سے کہاں ٹیکنالوجی پہنچ گئی. جتنی تیز رفتاری سے یہ دنیا بدلی ہے بیان کرنا مشکل ہے. آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اتنی جلدی دنیا بدل گئی، اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی آگے چلی گئی. لیکن اگر اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ دل اندھے ہوتے چلے گئے، آنکھیں جو حقیقت کو دیکھ نہ سکیں، کان جو ہدایت کو سن نہ سکیں، اس سے ان کو سنائی نہ دیتا ہو. ایسے لوگوں کے بارے میں آیت مبارکہ میں فرمایا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی مانند ہیں. انعام کہتے ہیں مویشی جانور، جیسے بھیڑ، مینڈا، بکری، بکرا، اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بھینس. اولئک کالانعام، تو پھر وہ گائیں، بھینس، بھیڑوں کی طرح ہیں. یعنی یہ لوگ گائے بھینس کی طرح ہیں. کبھی آپ نے غور کیا یہ کیسی مثال ہے؟ بلی کی طرح کیوں نہیں، کتے کی طرح کیوں نہیں، شیر کی طرح، چڑیا کی طرح بہت سارے جانور تھے، مثال انعام کی کیوں دی جا رہی ہے؟ اصل میں بلی کے ریفلیکسز بڑے تیز ہوتے ہیں. آپ گزر رہے ہو، بلی وہاں پہ ہے، وہ چیک کرے گی پہلے خطرہ ہے کہ نہیں. پھر آپ تھوڑا سا ایسے کرو گے تو بلی کیا کرے گی؟ بھاگ جائے گی. وہ انتہائی پھرتیلی ہے. کوئی کبوتر ہے آرام سے بیٹھا ہوا دانے کھا رہا ہے، آپ پیچھے سے بھی اگر اس کے قریب جاؤ گے نا تو کیا کرے گا؟ اڑ جائے گا. بڑے تیز ریفلیکسز ہیں اس کے. مکھی ہے آپ کے کھانے کو چرا رہی ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے، آپ سوچو گے اب نہیں چھوڑوں گا اس کو. پکڑی گئی کہ نہیں پکڑی گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ سب بیدار ہیں، ان کو اتنی ہائپر اویئرنیس ہے. ان جانوروں نے جیسے ارد گرد کا ماحول اسکین کیا ہوا ہے، ایک دم چست ہیں، ہوشیار ہیں، چوکس ہیں. اس کے برعکس اگر آپ بھیڑ بکریوں کو دیکھیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہانکنے والا انہیں چراگاہ کی طرف لے جا رہا ہے یا بوچڑ کھانے کی طرف یعنی کمیلے کی طرف ذبح کرنے کے لیے. انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ بس آنکھیں بند کر کے ہانکنے والوں کے اشاروں پر چلتی رہتی ہیں. یعنی کچھ جانور ایسے ہیں جو ہوا چل رہی ہے نہیں چل رہی، بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، وہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہتے ہیں. بس وہ کیا ہیں؟ گائیں، بھینس، الانعام. گائے اگر گھاس کھا رہی ہو، اس کے آگے سے تیز رفتاری سے ٹرک بھی اگر گزر جائے، اس کے بال تو ضرور ہلیں گے لیکن وہ گھاس کھاتی رہے گی. کوئی اور جانور ہو تو کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا. اس کو فکر ہی نہیں، کھائے جا رہی ہے. یعنی انعام کی مثال ایسی ہے، ایسے ہو جاتے ہیں جن کو اپنے ارد گرد کے ماحول کا کوئی خیال نہیں رہتا، وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں. صرف جو ان کے لیے اہم ہے، جس میں ان کی دلچسپی ہے، اس میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ انعام بن جاتے ہیں. اولئک کالانعام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ تو انعام سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ تو انعام سے بھی خراب ہیں، وہ تو انعام سے بھی گمراہ ہیں. کیونکہ انعام کے انسانوں کو کچھ فوائد تو ہیں، لیکن یہ لوگ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اس سے بھی خراب، بے مقصد غافل. اولئک هم الغافلون. وہی تو ہیں غافل. یعنی جو انسان بھی حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، جیسے ان کی حیوانی جبلت انہیں چلا رہی ہے، بس اسی طرح وہ چلے جا رہے ہیں. سب کچھ وہ اپنے جبلی داعیات کے تحت کرتے ہیں. جبلی داعیات کی تعمیل و تکمیل کے علاوہ ان کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں. ان لوگوں کی مثال چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ ان سے بھی گئی گزری ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آخرت کے حوالے سے ان لوگوں کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہونا چاہیے.
کیونکہ یہی چیز تو انسان کو حیوانات سے ممیز و ممتاز کرتی ہے، لیکن وہ تو اس سے غافل ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، یہ مثال سمجھنا زیادہ آسان ہو گیا ہے، کیونکہ اب تو موبائل ہے، آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتہ، بس آپ لگے ہوئے ہیں، ہمارے بچے بھی لگے ہوئے ہیں، آپ انہیں آواز دے کر دیکھ لیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں، اور اگر اچانک وائی فائی بند ہو جائے تو ہوش میں آ جائیں گے، جس طرح سے اس گائے کے سامنے سے اگر آپ بھوسا ہٹا دو بس۔ اللہم لا تجعلنا منہم ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، آمین یا رب العالمین۔